यसु मसीह के लासानी लाख्ता नाम में आपको सलाम। मेरे अजीज़ों, यसु मेरे साथ और आपके साथ बात करना चाहता है, और आप इस बात पर गौर करें। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, जी मैंने कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, खुदा किस तरह से बात करेगा, खुदा किस तरह से मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है। खुदा सबसे पहले आपसे बात करना चाहता है और आपकी हर ज़रूरत के बारे में आपसे बात करना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 3 आयत। यहाँ लिखा है, उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। हमें जो कलीसिया है उसको उसकी भेड़ें कहा गया है तशबीहन तौर पर, और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ, कभी भी अपनी गलती के लिए इतने खौफज़दा ना हो कि आप खुदा की आवाज़ ही ना सुने। आपको खुदा की आवाज़ को सुनना है। उसके बरक्स पाक रूह पर इत्मीनान रखें कि वो आप पर सारी बातें ज़ाहिर करेगा। आप क्यों मसाइल में हैं, आप क्यों मुश्किलात ने घेरा हुआ है, आपकी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही, आपके घर के हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे, आप क्यों कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, खुदा आपको बताना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि इनसे आप कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप आज़ाद हो सकते हैं। खुदा जो है वो हमारे साथ बात करना चाहता है, पाक रूह के ज़रिया से इन सारी बातों को हमारे ऊपर ज़ाहिर करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, वो आपके साथ शुरू में बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, बल्कि आपकी छोटी और मामूली बातों पर गुफ्तगू करेगा। खुदा आपसे आपकी बातें हैं, आपकी ज़रूरियात हैं, उनके बारे में वो आपसे छोटी से छोटी बात से आपसे शुरू करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप उसकी आवाज़ को सुनते और उसके हुक्मों पर चलने लगते हैं, आवाज़ को सुनते और उसके हुक्मों पर चलने लगते हैं, वो आपसे गहरी और भेद की बातें भी करेगा। छोटी बातों से टाल लेगा, फिर गहरी और भेद की बातें करेगा। मेरे अजीज़ों, ये कभी गलती ना करें कि मैं खुदा की आवाज़ नहीं सुनूंगा। वो हर एक से बात करना चाहता है। आप कभी घुटनों में जाकर खुदा की हजूरी में बैठ के देखें, वो आपसे बात करना शुरू करेगा। मेरे अजीज़ों, एक खुदा के खादम कहते हैं जिनका नाम केनेथ कॉपलैंड है और उनकी बीवी का नाम ग्लोरिया है। वो कहते हैं, हमने जब यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और निजात हासिल की, तो वो कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हम जो है उसकी हमें पहचान थी, हमारी रूहें उसकी आवाज़ की तालब नहीं होती थी। कहते हैं, जिस तरह हमें खुदा की आवाज़ की पहचान होनी चाहिए थी, उस तरह हमें खुदा की आवाज़ की पहचान नहीं थी और हमारी रूहें उसके तालब नहीं थीं। लेकिन चूँकि कलाम ये कहता है, वो कहते हैं कि कलाम ये कहता है कि हमने अपनी दुआया ज़िंदगी का वक्त बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि खुदा हमसे हम कलाम हो, और ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं, हमने दुआएं करना शुरू कर दी। जहाँ पर हम 1 घंटा दुआ करते थे, यानी कि 2 घंटे दुआ, किस तरह घंटों के हिसाब से खुदा की हज़ूरी में अपने दुआ का वक्त हमने बढ़ाना शुरू किया। तो मेरे अजीज़ों, वो कहते हैं कि मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलता। खुदा की खादमा ग्लोरिया कहती हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ, वो कलाम पढ़ रही थीं और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती
تاکہ معلوم کرے کہ خدا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کلام پڑھتی، پھر رکتی، پھر خاموشی میں جاتی اور پھر سنتی کہ خدا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی جب میں ایسے کر رہی تھی کہ مجھے آواز آئی کہ تمہاری گاڑی کی بتیاں جگ رہی ہیں، تمہاری گاڑی کی بتیاں جو ہیں وہ جل رہی ہیں۔ وہ کہتی میں حیران ہو گئی، یہ کیا آواز ہے کہ بتیاں جل رہی ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، گاڑی کی بتیاں جل رہی ہیں۔ تو خدا کی خادمہ جو گلوریا ہیں انہوں نے کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا اتنی چھوٹی بات بھی مجھ سے کرے گا۔ تو گلوریا نے اس پر دھیان نہ دیا، پھر پڑھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خدا نے پھر وہی کہا اور تب تک کہتا رہا جب تک وہ اٹھ کر گاڑی تک نہ گئی۔ تو واقعی جب وہ گاڑی تک پہنچیں تو وہاں گئیں تو گاڑی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ میرے عزیزو، ان کے بہت سے کام تھے جو صبح اٹھ کر انہوں نے کرنے تھے، کیونکہ ان کے شوہر کینت گھر پہ نہیں تھے، وہ بچوں کے ساتھ اکیلی گھر میں تھی گلوریا۔ اگر ساری رات اس کی گاڑی کی بتیاں جلتی رہتی تو بیٹری نے لو ہو جانا تھا اور بیٹری نے ڈیڈ ہونا تھا اور اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہونی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آنی تھیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا، بچوں کو اسکول سے لانا، بہت سے اس کے کام تھے جو کرنے تھے۔ وہ سارے کاموں کے لیے اس نے پریشان ہونا تھا۔ تو اس لیے جب اس نے خدا کی آواز سنی اور خدا نے اسے بتایا، پہلے اگنور کرتی رہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتی ہوں، اور وہ گئیں تو واقعی انہوں نے پھر جا کر گاڑی کی بتیاں بند کیں اور خدا کی شکر گزاری کی۔ اس طرح ہمیں بھی خدا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھاتا رہتا ہے۔ ہمیں آواز آتی ہے تو لڑائی نہ کر، تو نفرت نہ کر، یہ آپ کے اندر آواز آئے گی ایسے کام نہ کر، تو پریشان نہ ہو۔ ہم باز نہیں آتے، ہم پھر کرتے ہیں۔ تو پھر وہ پریشانی جب بہت ساری بیماریوں کو اکٹھا کر کے ہمارے اوپر لے آتی ہے نا، پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پہلے ہی خدا کی آواز کو سنیں، میں تیرے گھر کے حالات کو بدل دوں گا۔ تو اگر ابھی حالات برے ہیں تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، خدا بدلے گا۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ گلوریا کہتی ہے اس وقت سے میں نے خدا کی آواز سننا سیکھا اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتی، کلام پڑھتی اور خدا کی آواز کو سنتی گئی اور اس کے ساتھ گہری ہوتی گئی، اور پھر خدا مجھے جو کہتا میں فوراً اس پر عمل کرتی تھی، جیسے اس نے فوراً جا کر گاڑی کی بتیوں کو بند کیا۔ اگر آپ خدا پر ایمان رکھیں گے تو پاک روح آپ کے لیے ایسے ہی کام کرے گا جیسے اس نے گلوریا کے لیے کیا۔ آپ خدا پر ایمان رکھیں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ اس نے گلوریا کے لیے بھی کام کیا اور آپ کے لیے بھی کام کرے گا۔ خدا قدم بقدم گلوریا کے ساتھ چلتا تھا اور آپ کے ساتھ بھی خدا قدم بقدم چلے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کی باتوں کو سن کر، اس کی آواز کو سن کر اس میں آپ نے قائم رہنا ہے۔ اور انگلش بائبل میں پڑھیں گے وہاں آس لکھا ہے، جو آپ کہیں گے وہی آپ کے لیے ہوگا۔ قرضے اتر جائیں گے، بیماریاں چلی جائیں گی، گھریلو حالات اچھے ہو جائیں گے، ہر طرح کی ذہنی ٹینشنیں، ہر طرح کی پریشانیاں آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوتی جائیں گی۔ میرے عزیزو، یہ کرنا نہایت ضروری ہے، اور آپ کو خدا کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چلنا ہے، وہ جیسے کہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے متی مصول لینے کی چوکی پر بیٹھا تھا اور وہاں تو بہت پیسے اکٹھے کرتا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اس نے اس کی آواز سنی اور آواز کی تابعداری کی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یسوع مسیح اپنے پیچھے چلنے کی کہہ رہا ہے، اور متی کو خدا نے بہت برکات دی۔ آپ کو بھی خدا بڑی برکات دینا چاہتا ہے۔ ہم خود ہی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم اس کی آواز سن تو لیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے حالات، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے خدا کی آواز کو سننا ہے
اور اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور میرے اس لیے پھر آپ کبھی گھبراہیں گے نہیں، پھر آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور میرے عزیزو، آج ہی خدا کی آواز پر دھیان لگائیں، پورے طور پر اس کی آواز پر دھیان لگائیں۔ امید رکھیں کہ آج آپ اپنی روح میں خدا کی آواز سنیں گے۔ خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، جیسے خدا نے جوشوا سے بات کی، وہ گھبرا رہا تھا، وہ پریشان تھا، وہ خوف زدہ تھا، وہ حوصلہ ہار چکا تھا، وہ ہمت ہار چکا تھا، وہ بے دل ہو چکا تھا، تو خدا نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تیرا دن اور رات اسی پر دھیان رہے، تو تاکہ تو اتحاد سے اس پر عمل کر سکے، تو تب تمہیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر آپ ناکامیوں کا شکار ہیں، آج ہی خدا کی آواز کو سنیں۔ پورا کلام جو ہے یہ خدا کی آواز ہے، خدا نے یہ لکھوایا ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے اندر سے خدا آپ سے بات کرے گا۔ خدا ڈائریکٹ بھی آپ سے بات کر سکتا ہے، جس طرح کہ آپ کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت تھی کہ گاڑی کی بتیاں بند کرو، تو وہ اس نے فوری جا کر بند کی۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی خدا آپ سے کلام کرے گا۔ خدا ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے، کسی خادم کے ذریعے کلام کر سکتا ہے، حالات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے کلام کر سکتا ہے۔ آپ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آج ہی یہ کہیں کہ خدا تم جو کہنا چاہتا ہے تو کہہ، میں تیری آواز سننے کے لیے تیار ہوں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔